بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کتاب احمد سورہ کہف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے چلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑھے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے تو یہ وہاں ان کے پاس کھڑے ہوئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے اور میرے معاملات ایسے ہیں تم اعتراض کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا، آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ کہا یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ سو دونوں چل دیے۔ دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو ایسا مار کر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے پھٹا توڑ دیا کہ سارے ڈوب جائیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ سفر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا تو کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل دیے۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا بھی ان بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور بچے کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے تو ایک دم سے بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت غلط کر دیا، یہ کام اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ سفر نہیں کر پاؤ گے۔ تو کہا اچھا ایک موقع اور دیجیے، اگر اب میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو دوبارہ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں چل دیے، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک بستی میں آپ دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کا انتظام کیا جائے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو بستی والوں نے کہا ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا، آپ خود آئے ہیں، اپنے لیے کھانے کا انتظام خود کیجیے۔ گزر رہے تھے گلی سے تو دیوار گرنا چاہ رہی تھی تو جلدی سے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض اٹھایا کہ حضرت اگر ہم چاہتے تو اس دیوار پر اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اب تمہاری میری جدائی، تم نے یہ بھی اعتراض کیا۔ حضرت موسیٰ کو یاد آیا کہ اوہو میں نے تو یہ بھی اعتراض کر لیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات سنو، کشتی والی، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا ان کی کمائی سے چلتا تھا۔ دریا کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی کو چھوڑ کر چلا گیا، اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کر کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، بچہ بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر میں لکھا ہے اس بچے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے، یہ شہر کے 2 بچوں کی دیوار تھی۔
اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا کے لے جاتے، یا پھر لوگ اٹھا لیتے۔ لوگ اٹھا کر لے جاتے، پھر بھی ہاتھ کچھ نہ آتا، اور اگر بچے اٹھاتے تو بچپنے کی وجہ سے اس کو اڑا دیتے۔ تو ہم نے اس کے اوپر ایک دیوار کھڑی کر دی، جب تک وہ اس قابل نہ ہو جاتے کہ خزانہ نکال کر صحیح جگہ پر لگا سکے، اتنی دیر تک دیوار نہیں گرے گی۔ اللہ اکبر! وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے کہ خزانہ سنبھال سکے تو دیوار خود بخود گر جائے گی، اور یہ خزانہ نکال کر اپنے کام پہ لے آئیں گے۔ میں جب پہلی مرتبہ اس غور کے ساتھ تلاوت کیا تو مجھے لگا کہ اس کا انطباق پاکستان کے حالات پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی یتیموں کا سرمایہ ہے۔ کتنے یتیم روتے بھلکتے رہ گئے، اور ان کے سر سے جو سائے اٹھ گئے اس وطن کے لیے، لیکن میرے مالک نے ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں۔ جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی، اتنی دیر تک خزانے ضائع نہیں ہوں گے، اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچے گی، شعوری بلوغت، فکری بلوغت، علمی بلوغت، اور رب سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب تک اس بلوغت تک یہ پہنچ جائے گی، اس وعدے کی تکمیل ہوگی، پھر رب دیوار ہٹا دے گا، اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا، اور پاکستان ایسا مالا مال ہوگا کہ دنیا دیکھنے آئے گی۔ اس لیے رب نے دیواریں بنا رکھی ہیں۔ تمہارا باپ معین الدین چشتی بڑا نیک تھا، تمہارا دادا گنج بخش ہجویری بڑا نیک تھا، تمہارا باپ حضرت مجد الفسانی بڑا نیک تھا۔ ان کی وجہ سے میں دیواریں کھڑی کر رہا ہوں اور مضبوط خسار لگا رہا ہوں تمہارے خزانوں پر، اور وہ وقت آئے گا جب تم بلوغت کی عمر کو پہنچ جاؤ گے، دیواریں ہٹ جائیں گی، اور تمہارا وقت زمانے پر مہکتے پھول کی طرح اور چمکتے ستارے کی طرح اور روشن آفتاب کی طرح چمکتا اور مہکتا دکھائی دے گا، اور زمانہ پاکستان دیکھنے آئے گا، پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ تو کہا، یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو میرے رب نے مجھے بتائی، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، تو یہ باطنی باتیں ہیں۔ شاید باطنی باتوں کے جوش میں یہ بات بھی کر گئی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی، بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔